میں مظفر شاہ صحیح کہتا تھا کہ جو ان کے ساتھ جاتا ہے اس کا دماغ چل جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ سر کثرت سے مونڈے گا تو عقل بھی تو مونڈ جائے گی، تو جب عقل مونڈے گی تو بندہ پھر الٹے کام کرے گا۔ تو بیگم نے اس سے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنا رومال تم نے بالٹی میں ڈال دیا۔ کہا آگے سن کیا کر رہا ہوں۔ تھوکا اس میں، تھوک کر کے لگا اب پی اس کو۔ بیگم سے کیا کہا؟ پی۔ بیگم نے جوتا اٹھایا اور لگایا اس کے منہ پر۔ کہا تیری عقل چل گئی، میں کیوں پیوں؟ اور جب جوتے لگے منہ پر تو ایک بچے نے کہا کہ تم حضور کے برابر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، حضور کے برابر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام جب حضور کے پاس پیالہ لے کر آتے مسلم شریف حدیث پانی کا تو حضور اس میں دعا ڈالتے، صحابہ اس کو پیتے، جو بچ جاتا تو اس کی تری کو لے کر اپنے گلے اور سینے پر ملتے تھے۔ مولوی صاحب سمجھے کہ شاید میں 1.5 پاؤں کا ڈھیڑ ہو کر میں مماثلت حاصل کر لوں گا، تو بیوی نے 2 جوتے کھینچ کر مارے اور بتایا کہ تو ذلیل ہے اور وہ مصطفیٰ ہے، وہ حبیب ہے، مصطفیٰ ہے۔ تیرے لیے اگر کہنا بھردے جولی تو پھر اس بات پر ہی تھو ہے، مصطفیٰ کے لیے بھردے جولی تو اس بات پر خیر ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس بات پر خیر ہے۔ میں اس کو انکلوڈ کرتا ہوں اور اس کو سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اسی طرح آ کر حاضر ہوتے تھے اور ذکر کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری کتاب العلم میں ہے، بخاری شریف کتاب العلم، حضرت ابو ہریرہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور ان سے کہتے ہیں میرا یہ کلام یاد کرو، یہ حفظ کرو، اس کو یاد کر لو اچھی طرح سے، کیونکہ دین آگے قرآن و سنت سے چلے گا۔ تو یہ صحابہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے سینے میں ایک جگہ پر قرآن کو رکھا، ایک جگہ حدیث رکھی، اور امت کو ورڈ ٹو ورڈ بتایا۔ ورڈ نہیں، سٹائل بھی ویسے ہیں، سٹائل بھی۔ اگر حضور نے فرمان بیان کرتے ہوئے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا ہو تو صحابی بھی اسی جملے پر جب آئے گا داڑھی پہ ہاتھ پھیرے گا، یعنی اداؤں کو بھی محفوظ کیا گیا۔ صحابہ نے الفاظ تو محفوظ کیے، اداؤں کو محفوظ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، سرکار سے کہتے ہیں حضور ایک عرض ہے آپ سے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا کہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، انی اسمع منک حدیثا کثیر، حضور میں آپ کے بہت سی گفتگو اور آپ کی باتیں سنتا ہوں لیکن اس کو بھول جاتا ہوں۔ بولیے، اس کو بھول جاتا ہوں، اس کو میں بھول جاتا ہوں، تو حضور اب میں کیا کروں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر پھر شہد زیادہ پیو، بادام زیادہ کھاؤ، کیونکہ دماغ کو مقوی اور طاقت دینے کا کوز تو یہی ہے نا کہ بادام کھایا جائے، پستے کھائے جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ میرے کان میں کہتے ہیں بادام کھانا ہوتا تو مصطفیٰ کے پاس کیوں آتا؟ بادام کھانے ہوتے تو حضور کے پاس آتا۔ فرمایا حضور کے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ حضور میں آپ سے جو سنتا ہوں، حیرت انگیز بات دیکھیے آپ، حضور آپ سے جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تیری دوائی پہ دم کر دوں، بلکہ فرمایا تیرے کاندھے پر جو چادر ہے اس کو بچھا دے، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی اور حضور نے اپنے اس ہاتھ کو یوں کیا، لب بنایا اور ہوا میں یوں لہرایا اور ابو ہریرہ کی جھولی میں پھینک دیا اور کہا دم، اس کو سینے سے لگا، اس کو سینے سے لگا۔ انہوں نے تو جھولی پھیلا دی تھی، جھولی بولیے پھیلا دی تھی، اور یہی کہا ہوگا نا کہ بھردے جھولی میری آ جائے، ورنہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال کیا حضور سے کہ حضور مجھے حافظہ نہیں ہے، اور جب جھولی پھیلائی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اس طرح خالی لب اور دے دیا اور فرمایا سینے سے لگا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فدممت، میں نے اس کو سینے سے لگا دیا، فرمایا کہ اب یہ حدیث لکھوا رہا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ آپ نے دیکھا، اب آپ دیکھیں ہاتھ بظاہر خالی ہے، یہ نہیں کہ حضور نے موتیاں ڈال دی ہوں یا بادام ڈال دی ہوں۔ ابو ہریرہ میرے کان میں کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، وہ ہاتھ خالی نہیں، وہ اندھا کہے گا وہ خالی ہے۔ میرے دل سے دیکھو کونین کی نعمتیں ان ہاتھوں کے اندر، کونین کی نعمتیں ان کے ہاتھوں میں، کیوں نہ ہو نعمتیں بانٹتا
یہ سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اسی طرح اشارہ فرمایا، یہی ہے کہ برد جولی میری یا محمد۔ آل صحابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم میں کئی حدیث ہے موجود ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ آخری حدیث پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا، ورنہ ابھی میں نے قرآن کی کئی آیتیں چھوڑ دی کیونکہ وقت بہت ہو گیا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ DVD ہم تقسیم کریں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ مطمئن ہوئے لیکن میں اپنی تقریر سے بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ مقدمہ باندھا ہے آگے اہم بحث کو لانے کے لیے۔ لیکن میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ بھی اتنی حقیقت کے اوپر یہ بزرگوں کا صدقہ ہے، کرم ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز کا کہ اس کا جواب بھی الحمدللہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ عقل میں بھی اترتی ہیں اور ہمیشہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر صحابہ غلط ہوئے معاذ اللہ، پھر تو قرآن کی آیتوں پر اعتراض آئے گا، دین پر اعتراض آئے گا، حضرت اسماء بنت ابی بکر پر اعتراض آئے گا، لیکن وہ سب صحیح ہے اس کے سسٹم میں خرابی ہے۔ تو ذرا یہ تھوڑا اپنے سسٹم کو درست کر لے گا تو ساری باتیں خود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سسٹم جہاں پھنس رہی ہے بات اس کو کسی ولی سے ذرا صحیح کروا لے، یہ ہماری تقریر کو ذرا تحمل کے ساتھ سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ لائن کلیئر ہو جائے گی، لائن کلیئر ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے اور صحابہ کا نظریہ کیا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونے کے دو واقعے ہیں، بارش نہ ہونے کے جو بڑے مشہور، ایک تو حضور کی عمر 10 سال تھی، میرے آقا کی عمر 10 سال تھی اور مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ ابو طالب کے گھر گئے اور کہنے لگے، کچھ گئے وہ مورتیوں کو نہلا رہے تھے، اس کے کپڑے بدل رہے تھے، اس کو گیلا کر رہے تھے شاید آسمان گیلا ہو جائے، تو وہ تو گیلی ہو رہی تھی لیکن آسمان گیلا نہیں ہو رہا تھا، مورتیاں تو گیلی ہو رہی، آسمان گیلا نہیں ہو رہا۔ تو کسی نے کہا تمہاری عقل چل گئی ہے، تم میں بنو ہاشم جیسے لوگ موجود ہیں، اللہ کے حضور یہ مورتیاں شورتیاں نہ پیش کرو، بنو ہاشم کو بولو وہ آئیں گے تو بارش ہو جائے گی، وہ آئیں گے تو بارش ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے ابو طالب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے، کہا کیا ہوا؟ کہا بارش نہیں ہے، مویشیاں مر رہی ہیں اور مکہ گرم ہو چکا ہے، یوں لگتا ہے کہ آسمان سے بھی آگ گرے گی۔ تو کہا کیا؟ کہا بارش چاہیے، دعا کرو۔ کہا تم چلو حرم میں آتا ہوں۔ سرکار کو ساتھ ملی اور روانہ ہوئی، اپنے اس تصور میں اتریے، پھر دل میں باغ باغ ہوگا، دل چشم تصور میں۔ سرکار کا گھر آپ کو پتا ہے کہاں ہے؟ صفا اور مروہ کے سامنے وہ سرکار کا گھر ہے، یاد آیا آپ کو؟ اس گھر کو یاد رکھو تو جنت کا گھر دل میں آ جائے گا۔ ہاں وہ مبارک گھر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مولود گاہ ہے۔ ہمارے گھروں کی عزتیں اس کی دہلیز پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ کی عزتیں اس کی راہ گزروں پر قربان ہو جائے، وہاں سے گزرنے والوں کے قدموں پر قربان ہو جائے، وہ مقدس گھر جس میں سرکار آرام فرماتے ہیں۔ ابو طالب حضور کو لے کر پہنچے ہیں حرم کے اندر، 10 سال کی حضور کی عمر ہے، کتنی ہے؟ اب 10 سال کا بچہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 10 سال، 10 سال کے بچے کو ذرا ذہن میں لائیے تو آپ کے لیے کچھ تمیز کی کچھ بات بنے گی اور تصور کچھ بنے گا، ورنہ میرے آقا کی مثل تو کوئی نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طواف جہاں کرتے اس جگہ کھڑے ہو گئے، ابو طالب نے کہا پیارے ہاتھ اٹھانا، پیارے ہاتھ اٹھانا۔ سرکار نے اپنے معصوم ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ کہیے نا۔ آپ کو میری اردو سمجھ میں نہیں آئی تو میں مولانا ارشد صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ لفظ اتنی محبت والا کہ انگریزی میں سمجھانے پھر سمجھ رہے میری بات؟ پھر محبت سے سبحان اللہ کہیں آپ۔ ہم تقریر مقریر کے لیے نہیں بیٹھے، ہم سارے دیوانے بیٹھے ہیں۔ دیوانے بیٹھو گے تو دل کاسا بنے گا اور خیرات آئے گی۔ میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے، ہائے ہائے کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو آپ دیکھیے کہا ابو طالب نے پیارے ہاتھ اٹھا، میرے آقا کے معصوم ہاتھ جب اٹھے، تمام تاریخی کتابوں میں آسمان گرم تھا، حضور کے ہاتھ اٹھے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی، بادل آنا شروع ہوئے، حضور کے مبارک معصوم لب ہل رہے ہیں، ہل ہل کے رکے نہیں کہ بارش چھماچھم برسنا شروع ہوئی۔ اب کیا تھا؟ ابو طالب نے گود میں اٹھایا حضور کو اور پیشانی چوم کر کہا وہ اب یدو
یستسقى الغمام بوجهه وابيض، اے خوبصورت چہرے والے، یستسقى الغمام بوجهه، بادل تو تیرے چہرے سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وابيض، یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بخاری شریف کتاب الاستسقاء کے اندر یہ شعر موجود ہے۔ وابيض، اے روشن چہرے والے، یستسقى الغمام بوجهه، بادل برسنے میں پانی تیرے چہرے کی خیرات مانگ رہا ہے، کیوں نہ ہو۔ سمال الیتاما، تو یتیموں کا پالنہار ہے، وعصمۃ للارامل، اور تو بیواؤں کا محافظ ہے۔ 10 سال میں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب حضور 40 سال 50 سال ہجرت کر گئے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تو ایک دن حضور جہاں مسجد غمامہ ہے آج، اسی سے ملتی جلتی ایک جگہ تھی، سرکار وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور ایک دیہاتی دروازے پر آیا اور چیخنے لگا۔ وہ عربی کے شعر علی صحابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر نے اسقلانی نے سند حسن کے ساتھ نقل کیا، ضرورت نہیں کسی کو کوئی ضعیف قرار دے اس کو۔ صحابی گڑ گڑاتا کیا ہے، آپ حضور کے دربار میں گڑ گڑاتے نا، بھر دے جھولی میری یا محمد، بھر دے جو، یہ کہتے نا، بولیے کہتے نا۔ اب صحابی اردو تو نہیں بولے گا نا، صحابی تو اپنی بات بولے گا، وہ کہتا لیس لنا الا الیک فرارنا۔ صحابی کیا کہتا، لیس لنا الا الیک فرارنا، حضور مشکل میں بھاگ کر کس کے پاس جاؤں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بھرتے جھولی میری یا محمد کا ترجمہ نہیں ہو رہا، اس کا ماخذ نہیں۔ فرما لیس لنا الا الیک فرارنا، یہ تو شعر کا ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ سنیے گا۔ فرما لیس لنا، حضور نہیں ہے میرے لیے کوئی بھی، الا الیک فرارنا، جس کے پاس مشکل میں بھاگ کے آؤں، لیکن مصطفیٰ آپ کے دامن کے بغیر۔ اور لیس لنا الا الیک فرارنا وأین فرار الخلق الا الی الرسول، اور حضور میں جانتا ہوں بندوں پر جب بھی مشکل آتی ہے وہ بھاگ کر رسولوں کے پاس مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ شعر جب حضور نے سنا تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ 10 سال کی بات تھی، آج عمر 55 سال ہے۔ اب دیکھیے میں نے اس لیے لایا تھا، یہ وہ 10 سال کی بات تھی، اب عمر 55 سال ہے۔ سرکار ممبر پر آ کے جلوہ گر ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، دیہاتی کھڑا ہے دروازے پر، اور سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ وہ 10 سال کی بات یاد ہے، وہ 10 سال کی بات تھی، اب 55 سال کی بات ہے۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات تھی، یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے۔ سرکار کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھایا، وہی ہاتھ اٹھانا تھا کہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ اس لیے دونوں کو جوائن کر کے میں نے بیان کیا ہے۔ اور ابھی ہونٹ ہل رہے ہیں کہ بارش برسی، مسجد کی چھت جو تھی وہ کھجوروں کی شاخوں کی تھی، بارش کا پانی کراس کرتے ہوئے سرکار کے امامے کو بوسہ لیتا ہے۔ ہائے ہائے بولو سبحان اللہ۔ امامے کو بوسہ لیتے ہوئے جبین مقدس پر آتا ہے، جبین مقدس سے جب ریش مبارک پر آتا ہے تو سرکار اس قطرے کو اپنے ہاتھ میں روکتے ہیں۔ سرکار فرماتے لو کان ابا طالب حیا، آج ابو طالب نظر نہیں آتے، انہوں نے تو میرے 10 سال والی شان دیکھی تھی نا، اب نبوت والی شان بھی دیکھے نا۔ فرمایا انہوں نے تو میرا بچپنا دیکھا تھا، اب میری نبوت کا جوبن بھی ذرا دیکھے نا۔ فرمایا اس وقت تو میرے معصوم ہاتھ انہوں نے وہاں دیکھے تھے، آج وہی نبوی ہاتھ کی کرامت یہاں پر دیکھی۔ تو سرکار نے ہاتھوں کے اندر اس پانی کو روکا اور زبان سے جملے لکھے لو کان ابا طالب حیا لاقرت عیناہ، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو میری نبوی شان دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ پھر حضور نے خود کہا من ینشدنا فی قولہ، کون ہے جو میرے چاچا کی نعت دہرائے گا، کون ہے جو میرے چچا کی نعت دہرائے گا۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میرے باپ کی وہ بات، وہ ابیض یستسقى الغمام، سرکار نے فرمایا ہاں کذا، وہی بات۔ مجمع بھرا ہوا ہے، مصطفیٰ ممبر پر کھڑے ہیں، کیا منظر ہوگا وجد کا، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہو اور حضرت علی کہہ رہے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عصمة للأرامل۔ اے روشن چہرے والے، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ تیرے ہی چہرے کا صدقہ ہے۔ اے روشن چہرے والے، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ بادل تیرے چہرے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے صحابی کا یہ جملہ، تو یہ
بھر دے جھولی میری یا محمد نہیں ہے؟ لیس لنا الا الیک فرارنا. اور سنیے بھر دے جھولی میری یا محمد صحابی نہیں کہتے، نبی بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے میسج کیا سارے نبی تیرے در کے سوالی. میں نے کہا خدا کی قسم وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں جو حضور کے دربار میں سوالی بن کر نہیں آئے گا. تم نے ابن عبدالوہاب نجدی کی بکواسات پڑھی، تم نے قرآن سنت پڑھا ہی نہیں ہے. تم قرآن سنت پڑھتے خدا کی قسم کوئی بات بری نہ مانے، اس لیے کہ بات حضور کی عظمت کی چل رہی ہے. حضور کے عظمت پر ہزار داڑھی والے قربان ہو جائیں. سنیے میری بات، یہ کہنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، جو حضور کے در کا سوالی بنے نا تو وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کتاب الفضائل، حضور فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سید ہوں. کیا ہوں؟ امام نبوی کا حاشیہ دیکھ لینا اس کے نیچے. امام نبوی نے مسلم شریف کے حاشیہ لکھا کہ حضور نے سید ہی کیوں کہا، کوئی اور لفظ کیوں نہیں کہا. حضور اپنے آپ کو سید کیوں کہتے ہیں؟ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. حضور فرماتے قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں. سید کیوں کہا؟ امام نبوی کہتے ہیں سید اس کو کہتے ہیں جس کی حضور مشکل کشائی کرنے کے لیے لوگ آئیں اور اس کے دربار پر گڑ گڑائیں اور اپنی منتیں پیش کریں اور وہ ان کی مشکل کشائی کرے تو اس کو سید کہا جاتا ہے. اور میدان محشر میں یہی ہوگا انا سید. ہوتا کیا ہے؟ مسلم شریف کتاب فضائل القرآن دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، سنیے ذرا. ابی بن کعب کہتے ہیں، میں پوری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جلدی سے. ابی بن کعب حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے مصلی پر 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے. 8 رکعت تراویح ڈرامہ ہے، 8 رکعت کوئی تراویح نہیں ہوتی. 8 رکعت بولیے کوئی تراویح نہیں. 8 رکعت ایسی بس ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تراویح نہیں ہوتی. تراویح 20 رکعت ہے، کیونکہ عربی گرامر کے اندر جمع 3 کو کہتے ہیں، 2 کو نہیں. واحد اثنین ثلاثہ جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور تراویح یہ جمع ہے، تراویح جمع ہے. اور ترویحتن اس کا واحد ہے. ترویحتن کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنا. اگر تراویح 8 رکعت ہوتی تو اس کو تراویح نہیں ترویحتان ہی نام ہوتا ہے اس کا. تراویح کا معنی ہے کہ 3 دفعہ آرام کرنا، اور 3 دفعہ آرام کرنے سے کم 12 رکعت ہوتی ہے. تو تراویح کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ 8 رکعت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تراویح کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ 8 رکعت. اب سنیے حضرت ابی بن کعب حضور کے مصلی پر نماز پڑھائی انہوں نے. اب سنیے میں پوری حدیث بتاتا ہوں، سارے نبی تیرے در کے سوالی. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک آدمی اور بھی قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن 7 طرزوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ کسی اور طرز میں پڑھ رہا تھا. اس وقت ایک قرات قریش پر جمع نہیں کیا گیا تھا. تو وہ جو پڑھ رہا تھا قرآن، تو حضرت ابی بن کعب بہت بڑے قاری ہیں، ان کی قرات کو حضرت جبرائیل سنتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، انہوں نے کہا اس کو کہ تو قرآن غلط پڑھتا ہے. کیا کہا اس آدمی کو؟ انہوں نے کہا میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں. جیسا مصری پڑھتے تعلم اور قریشی پڑھتے تعلم، تو وہ ایسی کر رہا تھا. تو آپ نے کہا تو غلط پڑھتا. اس نے کہا میں صحیح پڑھتا ہوں. سرکار سے فیصلہ کروا لو. سرکار کے دربار میں جب پہنچے تو حضرت ابی بن کعب نے کہا حضور یہ آدمی آیت غلط پڑھ رہا ہے. سرکار نے کہا اس سے چل تو پڑھ. پہلے حضرت ابی بن کعب سے کہا تو پڑھ. ابی بن کعب نے آیت پڑھی. اس سے کہا تو پڑھ. تو کہا دیکھیے حضور. فرمایا چپ ہو جاؤ، تم دونوں نے صحیح پڑھی. تو ابی بن کعب کہتے ہیں میرے بات کی جب حضور نے تکذیب کی نا اور مجھے رد کر دیا تو انسان دل میں میرے برائی آ گئی. میرے دل میں حضور کے لیے برائی آ گئی. مسلم شریف کی حدیث ہے، دل میں آئی. حضور نے وہیں سے آگے ہاتھ بڑھ کر ہاتھ مارا. سمجھ رہے میری بات؟ وہ کہتے ہیں میرے دل میں حضور کے لیے برائی آ گئی کہ حضور نے میرا قول کیوں رد کر دیا. تو کہتے ہیں میرے دل میں، خیال پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے نا، وہ آ گیا. کہتے ہیں یہاں پر میرے دل میں آیا اور ادھر حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا. فرمایا سینے پر مارنا تھا کہ میرا پورا دل آپ کی محبت سے بھر گیا. ریونڈ کے صحیفے نہ پڑھا کرو، اللہ کے صحیفے پڑھو. تبلیغی صحیفے نہ پڑھا کرو، رسول اللہ کے صحیفے پڑھو جو حدیث موجود ہے. حضور نے ہاتھ مارا اور ان کا دل نور ہو گیا، وہ رونے لگے. تو پھر سرکار نے قیامت کا واقعہ ذکر کیا کہ قیامت کا دن ابی بن کعب بہت بھاگم بھاگی ہوگی، بہت بھگدڑ ہوگی. ہر بندہ اپنے گناہوں کے اندر اٹا ہوا ہوگا. لیکن حضور فرماتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی. سنیے حدیث کے الفاظ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوٹ کر رہا ہوں میں.
مسلم شریف کتاب الفضائل، اس لیے پوری حدیث پڑھی ہے، کل کو کوئی نہ کہ ہمیں نہیں ملی، تو میں نے اس لیے ابی بن کعب سے پوری حدیث شروع کی ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ حضور نے فرمایا ابی قیامت کے دن بہت بھاگم بھاگی ہوگی، لیکن سن ساری خدائی اللہ کی طرف سے میرے قدموں پر آئے۔ فرمایا یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، فرمایا کہ سارے خدا کے بندے جنت میں جانے کے لیے میرے قدموں میں آئیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم جو خلیل ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی جنت میں جانے کے لیے میرے قدموں پر آنا پڑے گا۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، مسئلہ کلیئر نہیں ہوا؟ اسی کو امام احمد رضا نے کیا، کہا کہ وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی جس نے کہا نا ہمیں حضور کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا آؤ پھر آج یہ عہد کرو ہمارے ہاتھ پر کہ تمہیں اپنے ملاؤں کی ضرورت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں در مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ تم کہو برد جولی ابن تیمم، ہم کہیں برد جولی یا محمد۔ آؤ، تم وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یزید حق پر ہے، یزید حق پر ہے، تو ہم وہاں پر کہتے ہیں آؤ پھر دعا کرو کہ اللہ تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ حسین کے ساتھ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے۔ ہم نے کہا محبت ہے تو حرج کیا ہے، محبت ہے تو تم بھی 50-50 ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑو اور آؤ اہل بیت اور صحابہ سے جڑ جاؤ تاکہ مکمل طور پر اللہ والے بن جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر الفاظ کیا ہے، فرمایا یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی میرے قدموں پر آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم بھی میرے قدموں پر آئیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم بھی میرے قدموں پر آئیں گے، اور ابراہیم میرے قدموں پر آ کر کھڑے رہیں گے۔ اور قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ کا دروازہ ہے، سارے نبی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان کی امتی کہیں گے آپ کچھ بولے نا، مگر آج انہیں کی چلے گی۔ سارے نبی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور حضور جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں شفاعت کا اور کہتے ہیں موسیٰ آؤ اپنا حصہ لے لو، عیسیٰ آؤ اپنا حصہ لے لو، اپنی امت کو بخشوا لو، ابراہیم آؤ لے لو، کیونکہ بانٹے گا کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی ہے سارے نبی تیرے در کے سوال، سارے نبی تیرے۔ اور سن لو میرے آقا نے فرمایا بخاری کی حدیث سے، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میری امت شرک کبھی نہیں کرے گی۔ یہ میرے آقا کی، اور ایک اور زوردار بات کو، یہ میرے آقا کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ ہے۔ عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں، اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر کہ میں نے حضور سے یہ خطبہ سنا، اس کے بعد میں نے ممبر پہ حضور کو کبھی خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ حضور کا آخری خطبہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع کا خطبہ، میں نے کہا سیاست تم سے چمکاتے ہو، حضور کے تو ہر خطبے اچھے ہیں، یہ آخری خطبہ بھی پڑھو، اس لیے کہ آخری خطبے میں حضور نے آخری جملہ فرمایا میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، انی فرۃ لکم۔ صحابہ رونے لگے، فرمانا نہ گھبرانا نہیں، انی فرۃ لکم، بخاری کے الفاظ ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا میدان محشر۔ فرق کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ جو پہلے سے جا کے ساری چیزیں سجا مجا کے رکھے اور آنے والے کو پھر کھلایا جائے۔ تو حضور بخاری کا انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم، بخاری شریف ہے، میں تمہارا انتظار، تمہارا پیش خیمہ پیش رو ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ صحابہ گھبرانا نہیں، کیونکہ حضور نے اشاروں میں بتا دیا تھا میں جا رہا ہوں، تو صحابہ غمگین ہو کے رونے لگے۔ فرمانا وہ اور ہوں گے جن کے رشتے ٹوٹتے ہیں، میرا تم سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، میرا تم سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ فرما انی فرۃ لکم، میں میدان محشر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے عملوں پر گواہ ہوں۔ یہی تو حاضر ناظر، میں تمہارے عملوں پر گواہ ہوں۔ وانی لانظر الی حوضی الان، جس حوض سے پانی پلاؤں گا نا اس کو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضور نے آخر میں فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجیاں مجھے دی ہیں، خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہے۔ یہ آخری خطبہ ہے، اور آخر میں فرمایا گھبرانا نہ، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ رسول اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، حالانکہ آپ کا ہر قول سچ ہے، لیکن کچھ ظالم ایسے پیدا ہوں گے جو حضور کی امت کو مشرک کہیں گے، اس لیے حضور نے قسم اٹھائی، واللہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرما ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں ولیکن ان تنافسوا فیہا، تم دنیا کی محبت میں لگ جاؤ گے،
میری امت دنیا کی محبت میں لگ جائے گی، نماز چھوڑے گی، سب چیز چھوڑے گی دنیا کے لیے، لیکن فرمایا شرک نہیں کرے گی۔ بولے سوال، شرک نہیں کرے گی۔ اللہ رب العالمین اس بات کو حضور سیدی پیر طریقت خالد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرتے ہیں ہمیں ساری باتوں کو، ان کے عرس کے اس پروگرام میں اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مقصد نہ مناظرہ تھا، نہ مباحثہ تھا، نہ کسی کو ذلیل کرنا تھا، نہ کسی کو حقیر بنانا تھا، بس ایسی چیزیں جو مسلمات ہیں ہماری، لوگ خواہ مخواہ اس میں شک کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو میں صرف اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آپ کا فرض ہے میرے دوستو کہ جو آپ نے سنا ہے، اور یقیناً آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے میں صرف ادباً عرض کرتا ہوں علم دین کے لیے، یہ خیر خواہی اور دین کے پیغام کو آگے پہنچا۔ شرک بالخصوص جو میں نے بات کی ہے، شرک ورز کی تکرار سے شرک نہیں ہوتا جب تک میننگ سے نہ ہو۔ اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لفظ اگر دو ذاتوں پر بولا جائے تو شرک نہیں ہوتا جب تک میننگ ذیک نہ ہو۔ اللہ بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم، اللہ بھی کریم، حضور بھی کریم، اللہ بھی حفیظ۔ اور ان سے پوچھو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن۔ میں نے کہا تو مومن، میں نے کہا مومن تو اللہ ہے، پھر تو مومن کا الٹ آپ کو ہونا چاہیے، مومن تو اللہ ہے۔ کہنے کیسے؟ میں نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام الملک القدوس السلام اب مولوی صاحب مولانا آپ نہ رہے، مومن آپ نہ رہے، زندے آپ نہ رہے، دیکھنے والے آپ نہ رہے، غیرت مند آپ نہ رہے، حیادار آپ نہ رہے، کیونکہ سارے چیز اللہ کے لیے، اگر آپ کے لیے ہوگا تو شرک۔ اس کا الٹ آپ خود لکھ کر دے دیجئے، کل جلسے میں کیا بیان کروں آپ کے بارے میں، اس کا الٹ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس موضوع کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور، یہ جو میسجز کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے تو یہ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، قرآن تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن معنی غلط کرتے ہیں، معنی۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک بہت بڑے وابی تھے، وہ قربانی کے دنوں میں گدھا لے آئے تھے۔ اس کو ایک آسان کو تو کیا لے آئے تھے؟ گدھا۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ گدھا ہے، گدھے کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی گائے کی ہوتی ہے۔ کہنے لگے ادھر آؤ، کہا اس کی ٹانگ دی دو، کہنے 1 2 3 4، کہا 4 ٹانگیں ہیں اس کی؟ کہنے لگا ہاں، تو کہا گائے کی کتنی ہوتی؟ کہا حضور بھلے گائے کی 4 ہوتی ہے لیکن گدھا گدھا ہے، گائے گائے۔ کہنے لگے آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے گدھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں گدھا ہے، لیکن گدھے کا ترجمہ گائے ہوتا ہے۔ کیا کہنے لگے وہ؟ آپ یہ کیا بولے؟ ڈونکی۔ کہاں آپ کہتے ڈونکی؟ ڈونکی کی مینس ہوتے ہیں کاؤ، تو جیسا ڈونکی کا مینس کاؤ ہوتا ہے نا، تو یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ قرآن کا آیت کچھ اور ہے، کہہ رہے کچھ اور ہوتے ہیں، کہ ترجمہ آیت کچھ اور کہہ رہی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ گدھے کا ترجمہ گائے کرنا، گدھے کا ترجمہ گائے کرنا، تو جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ لفظ تو ٹھیک بول رہا ہے، یہ لفظ تو ٹھیک بول رہا ہے لیکن اس کی میننگز کو یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو جس طرح گدھے کو گائے کہنا یہ اس جانور میں تحریف ہے، تو بلا تشبیہ بلا تفشیق قرآن کہنا کچھ اور چاہتا ہے، یہ کہتے کچھ اور۔ بخاری شریف حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پہلے فرما دیا تھا کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی۔ حضرت عمر کے بیٹے وہ کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کو، یہ آخری بات ذرا سن لیجئے، کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو اللہ کی خلق میں سب سے مردود جانتا ہوں، صحابی ہیں، شرار خلق اللہ تعالی۔ ان سے پوچھا گیا وہ شریر کون ہے؟ کیا وہ مندر میں گھنٹے بجا رہے ہوں گے، وہ پنڈت کے آگے بیٹھے ہوں گے؟ فرمایا نہ، انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین۔ بخاری شریف فرمایا وہ بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں اللہ نے کافروں کے بارے میں اتاری ہیں اس کو وہ مسلمان پر فٹ کریں گے۔ تو وہ خارجی جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں وہ اس کو مسلمانوں پر فٹ کریں گے۔ تو میں ان کو مشورہ کہتا ہوں یہ ظلم ہے، توبہ کرو، ظلم ہے یہ قرآن پر، یہ دین پر ظلم ہے، تفسیر بالرائے ظلم ہے۔ آؤ قرآن تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں، لیکن ترجمہ غوث اعظم سے کرو، اس کے میننگز خواجہ صاحب سے سمجھے، اس کے میننگز حضرت ابوبکر سے سمجھے، اس کے میننگز حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی سے سمجھے۔ اس لیے کہ قرآن تو ٹھیک ہے لیکن اس کی میننگز کس سے سمجھیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے پیچھے چلنے کی ہم نے
دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین اس سچے اور پکے نکھرے ہوئے عقیدے پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں آپ تک پہنچائی ہے صرف خیر خواہی کے جذبے سے پہنچائی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اپنے دوستوں، اپنے سٹاف، اپنی کمپنی، اپنے ہر جگہ پر اس بات کو کلیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کے کانسیپٹ انہوں نے خراب کر دیے ہیں وہ کلیئر ہو جائے اور وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی طرف آ جائے، ایسے ہی جیسے حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا کر کہا تھا بھر دے جھولی میری جان۔ ایک بات اگر نہ بولوں تو موضوع تشنا رہے گا، آخر میں یا محمد، یا محمد کہنا، اب سن لیجیے ذرا اس کو، یا محمد کے بارے میں سے ایک ہے محمد، یہ تو نام ہے، تو حضور کو ہم محمد نہیں کہہ سکتے، یا محمد ندا نہیں کر سکتے، ہاں لیکن محمد کے میننگز ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار، تو جب بھی آپ کہیں یا رسول اللہ کہیں، کیا کہیں؟ یا حبیب اللہ، لیکن اگر یا محمد کہتے ہیں تو اس سے حضور کو خطاب کرنا مراد نہ لیں بلکہ اس لفظ کے میننگز مراد لیں، اے وہ جس کی تعریف بار بار کی گئی، کیونکہ حضور کو نام سے خطاب کرنا ناجائز ہے، حضور کو نام سے خطاب کرنا، جس طرح میں کروں او عبد الجبار، او فلاں، تو اس طرح ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ نے فرمایا میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لیکن یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہا کریں، یا حبیب اللہ کہا کریں، لیکن پھر بھی اگر آپ یا محمد کہتے ہیں تو اس کو حضور کے لیے نیم کے طور پر استعمال نہ کریں بلکہ جو اس کے میننگز ہیں کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی حمد اور تعریف بار بار کی گئی، تو جب آپ یا محمد کہیں تو نیم کے طور پر نہ کہیں بلکہ اس کی میننگز پر توجہ کریں کہ جس کی تعریف بار 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 کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علیہ یا رسول اللہ، درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اللہ ماشاءاللہ صاحب نے فرمائش کی ہے کہ بلکہ حکم دیا ہے کہ 2-3 اشعار میں نعت کے پڑھ دوں اور مسئلے کے اعلیٰ سلامت نے کچھ اشعار پڑھ دوں۔ باواز میں درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی وسلم۔ ہمارے توفیق بھائی بیٹھے میں ان کی بہت پسندیدہ نعت ہے، میں اس کے اشعار کچھ پڑھ دیتا ہوں، آپ زیادہ مل کے میرے ساتھ انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، جملے کہ تو سبحان اللہ۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار۔ ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیو مطلبیو عربیو قرشیو مدنی، اور کہاں ہم سے گنہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر، وہ مطہر، وہ منور، وہ مجلا، وہ مصفا، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر، وہ مطہر، وہ منور، وہ مجلا، وہ مصفا، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار۔ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، تمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ جن کے طلبوں کی چمک چاند ستاروں